انسان اپنی کم عمری میں ایسے فیصلے کر جاتا ہے کہ بعد میں اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں نے بھی اپنی کم عمری میں جو فیصلہ کیا اس کے پچھتاوے کا بوجھ میں ساری عمر ہی اٹھاتی رہی۔ میرے گھر والے اور میرے والدین میرے اس فیصلے میں میرے ساتھ نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے اس کام سے روکنے کے لیے کئی دفعہ منع کیا، لیکن میں اپنی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کسی کی بات سنائی نہ دیتی تھی۔ میرا نام عروج ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد گاؤں کے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دیکھنے میں تو وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور مجھے ہر بات کی اجازت تھی۔ میرے منہ سے جو بھی بات نکلتی وہ فوراً پوری کر دیتے تھے، لیکن وہ خاندانی رسم و رواج کے معاملے میں بے حد سخت تھے۔ میٹرک کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا گیا اور کالج جانے کے لیے مجھے روزانہ ہی گاؤں سے شہر جانا پڑتا تھا، لیکن میں نے جانے میں تھک جاتی ہوں اور مجھ سے پڑھائی بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی۔ آپ میرا ہاسٹل میں رہنے کا انتظام کر دیں۔ لیکن میرے باپ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ میں نے تو اپنے خاندان کے رسم و رواج کے خلاف جا کر تمہیں شہر میں پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن ہاسٹل میں رہنے کی میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن میں نے اپنے باپ سے کہا کہ پھر آپ مجھے اپنے شہر میں موجود کسی گھر میں ہی رہنے دیں۔ میرے باپ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہاں بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہاں تو گھر میں صرف ملازم ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ میری ماں کو بھی میرے ساتھ شہر بھیج دیں تاکہ آپ کی یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ میری بات سن کر انہیں یہ مشورہ پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ماں کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ اس طرح میں اپنی ماں کے ساتھ شہر میں شفٹ ہو چکی تھی۔ میرے باپ نے میرے کالج آنے جانے کے لیے گاڑی کا اور ڈرائیور کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گھر میں ضروریات زندگی کا ہر سامان بھی مہیا کر دیا تھا تاکہ ہم ماں بیٹی کو کسی بھی پریشانی کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن میرا باپ خود ہفتے میں 1 یا 2 بار ضرور شہر آتا تھا۔ میں اپنے باپ کی خود کے لیے فکر دیکھ کر بے حد خوش ہوتی تھی کہ میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کی یہ بے حد فکر مجھے پریشان کر دیتی تھی اور میرے رویے میں چڑچڑاپن آ جاتا تھا، کیونکہ بار بار کے سوالات سے میں تنگ آ چکی تھی۔ کیونکہ میرا باپ فون پر مجھ سے میری روزانہ کی روٹین کے بارے میں سوال کرتا تھا اور مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میں شہر آ کر بھی گاؤں کی ہی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے کئی بار اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی کہ آپ ابو کو سمجھائیں کہ ہمیں تھوڑی سی تو آزادی دیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہ ہمیں تھوڑی سی تو آزادی دیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے باپ نے کن شرائط پر تمہیں شہر بھیجا ہے، تم ان شرائط کو نہ بھولو۔ اس طرح میں ان کی بات سن کر خاموش ہو چکی تھی اور میں نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں نے اپنی کسی سہیلی کے ساتھ کہیں آنا جانا ہوتا تو میں اپنی ماں سے اجازت لیتی تو میری ماں میرے باپ کے ڈر سے مجھے اس بات کی اجازت بھی نہ دیتی، اور میں نے اس کا دوسرا حل نکال دیا تھا کہ میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ مجھے کالج میں کچھ کام ہے تو آج دیر سے آؤں گی۔ اس طرح میں کالج سے ہی اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جاتی اور کچھ گھنٹے گزار کر دوبارہ کالج آ جاتی اور ڈرائیور مجھے کالج سے ہی گھر لے آتا تھا۔ میں اپنی اس روٹین سے بے حد خوش ہو چکی تھی، کیونکہ میرا باپ تو شہر میں موجود نہیں ہوتا تھا اور میری ماں کون سا گھر سے باہر نکلتی تھی جو مجھے کہیں باہر اپنی سہیلی کے ساتھ کا یہ نیا طریقہ نکال لیا تھا۔ ایک دن کالج سے چھٹی تھی تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آج ہم کسی مال میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیونکہ میری ماں گاؤں کی ایک سادہ سی عورت تھی تو میں بھی چاہتی تھی کہ میری ماں بھی شہر کی زندگی کو دیکھیں، کیونکہ آج تک تو وہ گاؤں سے ہی چیزیں خریدتی رہی تھی یا پھر میرا باپ شہر سے ان کی ضروریات کی چیزیں لا دیتا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ مجھے شہر گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری ماں بھی وہ جگہ دیکھیں جو میں اپنی سہیلی کے ساتھ جا کر دیکھ آئی تھی، لیکن میری ماں میری بات نہیں مان رہی تھی۔ آخر کار میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر اپنی ماں سے کہا کہ اگر ہم ڈرائیور کے ساتھ ہی جائیں گے اور آپ بھی میرے ساتھ ہوں گی تو ابو ہمیں اس بات پر نہیں ڈانٹیں گے۔ اس طرح میری ماں میرے آنسو دیکھ کر پگھل گئی اور میرے ساتھ جانے پر راضی ہو چکی تھی۔ میں اور میری ماں ڈرائیور کے ساتھ شہر گھومنے پھرنے کے لیے نکل چکے تھے۔
میری ماں بھی حیران ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، کو دکھانا چاہتی تھی، آپ نے گاؤں میں رہ کر خود کو زنگ لگا لیا ہے اور یہاں کے لوگ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اس طرح میں اپنی ماں کو لے کر مختلف جگہوں پر گئی اور میں نے انہیں شاپنگ بھی کروائی۔ اب مجھے اور میری ماں کو بھوک لگ چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو ایک ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے راضی کیا اور میں اور میری ماں ہوٹل میں چلے گئے۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا۔ میری ماں کے چہرے پر خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دل میں یہ طے کیا کہ ہم ہر ہفتے چھٹی کے دن اسی طرح باہر آیا کریں گے اور کچھ گھنٹے گزارا کریں گے تاکہ میری ماں بھی خوش ہو سکے۔ جب ہم کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سڑک پر کافی رش لگا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن میری ماں نے اس صورتحال کو دیکھا تو پریشان ہونے لگی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ شہر میں تو ایسے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ہم اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ چکے تھے، لیکن ایک دم سے میری ماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی کو روکے۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی کو رکوایا تو میری ماں دروازہ کھول کر باہر جا چکی تھی۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ میری ماں کہاں جا رہی ہیں۔ میں بھی ماں کے پیچھے گئی اور میری ماں اس جگہ پر جا کر کھڑی ہو چکی تھی جہاں کچھ دیر پہلے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، لیکن اب وہاں پہ رش کافی کم ہو چکا تھا۔ وہاں پر صرف ایک موٹر سائیکل سوار تھا اور ایک عورت تھی جو موٹر سائیکل سے گر چکے تھے۔ موٹر سائیکل سوار کو بھی کافی خراشیں اور چوٹیں آئی تھیں اور اس کے پیچھے بیٹھی عورت کو بھی چوٹیں لگی تھی۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور میں نے انہیں بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے اس لڑکے اور عورت کی طرف اشارہ کیا کہ میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ کچھ عجیب سی لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی اپنے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کہا کہ ہمیں کسی کے معاملے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شہر میں اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں اور بعض اوقات ان واقعات میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی ماں کا بازو پکڑ کر دوبارہ گاڑی کی طرف لانے لگی، لیکن میری ماں نے اپنا بازو میرے ہاتھ سے چھڑوایا اور دوبارہ سے اس لڑکے اور عورت کے پاس چلی گئی اور اس عورت کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر ایک دم سے کہنے لگی کہ تم رخشندہ ہی ہو۔ جب اس عورت نے میری ماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری ماں کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگی اور ان کی آنکھوں میں کچھ شناسائی نظر آ رہی تھی۔ اس عورت نے بھی میری ماں کی طرف دیکھ کر میری ماں کا نام پکارا۔ اب دونوں عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑ کر کھڑی تھیں۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ تو میری ماں ایک دم سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور جلدی سے اپنے ہاتھ اس عورت کے ہاتھوں سے نکالے اور کہنے لگی کہ نہیں، میں اس عورت کو نہیں جانتی ہوں۔ میں اپنی ماں کی اس بات پر بے حد حیران ہوئی کہ اگر میری ماں اس عورت کو نہیں جانتی تھی تو پھر بھاگ کر یہاں کیوں آئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں ان کی چوٹوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور میں ان کے پاس اس لیے آئی تھی کہ ان کو کہیں ہماری مدد کی ضرورت نہ ہو، لیکن اب یہ ٹھیک ہیں، یہ خود ہی اپنے علاج کے لیے قریبی ہسپتال یا کلینک میں جا سکتے ہیں۔ میری ماں نے اتنی بات کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی ہم نے کچھ قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اس عورت کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ اس عورت نے میری ماں کا نام پکارا اور کہنے لگی کہ تم اپنی بیٹی کو ہمارے بارے میں نہیں بتاؤ گی کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ موجود ہے؟ جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو میری ماں کے چہرے پر ایک دم سے پریشانی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جس رشتے کی تم بات کر رہی ہو وہ رشتہ تو اسی وقت ختم ہو چکا تھا جب تم اپنے گھر سے قدم باہر نکال چکی تھی۔ اس عورت نے میری ماں سے کہا کہ اگر تم رشتہ ختم کر ہی چکی ہو تو پھر بھاگ کر میرے پاس کیوں آئی تھی؟ میری پریشانی دیکھ کر تم خود کیوں پریشان ہو چکی تھی؟ میری ماں نے جب یہ الفاظ سنے تو ایک دم سے اس عورت کی طرف پلٹی اور کہنے لگی کہ ہم بچپن اور جوانی کا وقت ساتھ گزار چکے تھے، اس گزارے ہوئے وقت کی بنا پر ہی میں تمہارے پاس آئی تھی، لیکن پھر مجھے تمہارا وہ کیا ہوا عمل یاد آ گیا جو تم سارے خاندان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آ چکی تھی۔ مجھے ان دونوں عورتوں کے درمیان ہو رہی گفتگو کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کے پاس کھڑا لڑکا ایک طرف خاموشی سے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔
اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے کہ آپ میری ماں سے ہمدردی نہ جتائیں کیونکہ آپ کے خاندان والوں نے تو ان سے ناتا توڑ لیا، تو پھر آپ ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آئی ہیں؟ میری ماں نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ ہمارے درمیان جو خون کا رشتہ موجود ہے وہی رشتہ کھینچ کر مجھے اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ میں اس کی تکلیف برداشت نہ کر سکی، اسی لیے اس کے پاس آ گئی۔ میری ماں نے اس عورت سے کہا کہ کیا یہ لڑکا تمہارا بیٹا ہے؟ تو اس عورت نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے۔ میری ماں نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہو تو ہماری گاڑی میں آ جاؤ۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، ہمارا گھر ادھر قریب میں ہی ہے، میں خود ہی اپنے بیٹے کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس عورت نے میری ماں سے پوچھا کہ تم شہر میں کیا کر رہی ہو؟ تو میری ماں نے کہا کہ میری بیٹی شہر میں ہی پڑھتی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ شہر میں رہتی ہوں۔ اب میں مزید حیرانگی سے ان دونوں عورتوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو ایک دم سے غصے کو بھلا کر اب اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنی اس پریشانی کو مٹانے کے لیے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ یہ عورت کون ہے؟ تو میری ماں نے ایک گہرا سانس کھینچا اور کہنے لگی کہ یہ تمہارے باپ کی بہن ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بات سن کر حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے باپ کی بہن کہاں سے آ گئی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو یہی پتا تھا کہ میرے باپ کی کوئی بہن نہیں ہے، اور اب ایک دم سے ان کی بہن کہاں سے آ گئی؟ یہ سوال میں نے اپنی ماں سے کیا تو سامنے کھڑی عورت پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے سر جھکا گئی اور کہنے لگی کہ جو لوگ اپنی زندگیوں میں کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ان کا نام لینا بھی لوگ گناہ سمجھتے ہیں، اسی طرح میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے رشتہ ختم کر لیا ہے، اسی لیے تمہیں میرے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں مزید اس بارے میں تفصیلات جاننا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس عورت سے اجازت لیتی ہوئی گاڑی کی طرف آ گئی۔ میں بھی خاموشی سے گاڑی آ کر بیٹھ گئی کیونکہ میں نے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ میں گھر جا کر اپنی ماں سے اس بارے میں مکمل تفصیل سے بات کروں گی۔ جب میں اور میری ماں گھر آئے تو میری ماں نے کہا کہ میں اسی لیے تو تمہارے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب اگر تمہارے باپ کو اس بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ بہت غصہ ہوگا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے، ہم تو گھومنے کے لیے ہی باہر گئے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ انہیں اس بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری ملاقات ان کی بہن سے ہو چکی ہے اور وہ یہ بات ہرگز بھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ مجھے مکمل بات بتائیں، ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ ان کی بہن کا ان کے گھر آنا جانا بالکل بند ہو چکا تھا؟ میری ماں نے بات بتانا شروع کی کہ وہ اور ان کی نند آپس میں کزن تھیں۔ میرے باپ کی بہن شہر میں پڑھنے آتی تھی اور ادھر ہی انہوں نے کسی کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ جب گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو گھر والوں نے ان کا شہر آنا جانا بند کر دیا تھا اور ان کی پڑھائی پر بھی پابندی لگا دی تھی، لیکن ان کی نند نے آدھی رات کو گھر سے بھاگ کر اس لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ اسی وجہ سے گھر والے اس سے ناراض تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی سے ناتا توڑ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گھر کا کوئی فرد اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اگر کسی نے اس لڑکی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھی اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے آج تک کسی نے اس سے رابطہ نہ کیا، لیکن آج شہر میں جب میں نے اس کو سڑک پر گرے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ لیکن جب مجھے اس بات کی ہوش آئی کہ ہم اس سے کوئی بات نہیں کر سکتے تو اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم واپس چلتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں سے یہ سوال کیا کہ اگر انہوں نے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا تو گھر والوں نے ان کی بات کیوں نہ مانی؟ تو میری ماں نے کہا کہ تم تو اپنے باپ کو جانتی ہی ہو کہ وہ ابھی تک اپنے خاندان کی رسم و رواج کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں۔ وہ تو کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہ ہوئے تھے اور نہ ہی اب کبھی ہوں گے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو چکی تھی۔ اس طرح میں نے ان سے مزید کوئی بھی سوال نہ کیا اور دوبارہ سے اپنی روٹین شروع کر چکی تھی۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے ساتھ کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہی تھی کہ مجھے اپنے پاس سے کسی لڑکے کی آواز آئی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جو اس دن سڑک پر اس عورت کے ساتھ موجود تھا، یعنی وہ میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ بھلے ہم اس عورت سے ملتے نہ ہوں، لیکن اس عورت سے تو میرا پھپھو کا ہی رشتہ بنتا تھا۔ اس لڑکے نے طنزیہ مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ تم لوگوں کے خاندان والے رسم و رواج کے اتنے پابند ہیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اکیلے ہوٹل میں کیسے کھانا کھانے کے لیے بھیج دیا ہے؟
مجھے اس لڑکے کی بات کسی تیر کی طرح لگی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے اس طرح کی باتیں کرنے؟ مجھے اتنی آزادی دی ہے کہ میں جہاں چاہے گھوم پھر سکتی ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ اگر تمہیں انہوں نے اتنی آزادی دی ہے تو پھر اپنے ہی گھر کی بیٹی سے ناتا کیوں توڑ لیا؟ انہوں نے تو اپنی مرضی سے ہی شادی کی تھی۔ اسلام نے بھی تو لڑکی کو اتنی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی پسند سے نکاح کر سکتی ہے۔ پھر تمہارے گھر والوں نے میری ماں پر اتنی پابندیاں کیوں لگائیں کہ وہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر مجبور ہو گئی؟ جب میں نے اس لڑکے کی بات سنی تو مجھے اس لڑکے کی بات بھی کسی حد تک ٹھیک لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں مزید اس بارے میں کوئی بحث نہیں کر سکتی۔ اس طرح اکثر یہ ہونے لگا کہ میں جہاں کہیں بھی موجود ہوتی وہ لڑکا میرے آس پاس ہی دکھائی دیتا، اور میں پہلے تو اس کو اتفاق ہی سمجھتی رہی کہ شاید وہ بھی یہاں کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوگا، لیکن جب میں نے غور کیا تو اکثر ہی ایسا ہو رہا ہے، تو مجھے اس لڑکے پر شک ہونے لگا۔ ایک دن تو میں نے اس سے کہا کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس طرح میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو اور میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اس لڑکے کی یہ بات سنی تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن وہ لڑکا میرے پیچھے ہی پڑا رہا۔ میں جہاں کہیں بھی جاتی وہ میرے پیچھے آ جاتا اور اپنی بات پر قائم رہتا کہ میں اسے اچھی لگتی ہوں۔ اس طرح میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اس لڑکے نے مجھ سے پیار اور محبت کی اتنی باتیں کی کہ میں یہی سمجھنے لگی کہ دنیا میں اس لڑکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح اس لڑکے نے مجھے کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، لیکن جب نکاح کی بات آئی تو مجھے پریشانی ہوئی کہ میرے گھر والے کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ میرا باپ تو پہلے ہی اپنی بہن سے رشتہ توڑ چکا ہے۔ وہ کس طرح اس بات پر راضی ہوگا کہ ان کی بیٹی کی شادی ان کی بہن کے بیٹے کے ساتھ ہو؟ لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی ماں سے اس بارے میں بات کروں گی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں پھپھو کے بیٹے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ تمہارا باپ اسی لیے تمہیں شہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی بہن کے کارنامے دیکھ چکا تھا، لیکن تم سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے تمہیں شہر پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھی شہر میں آ کر وہی کام کرو جو تمہارے باپ کی بہن کر چکی ہے۔ اپنے قدم ادھر ہی روک لو۔ لیکن میں نے اپنی ماں کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا اور میں نے اس لڑکے سے نکاح کر لیا، کیونکہ میں یہ بات جان چکی تھی کہ میرے گھر والے کبھی بھی اپنی مرضی سے میری اس کے ساتھ شادی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف اس لڑکے سے شادی کر لی۔ وہ لڑکا مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا، لیکن جب میں نے اس کا گھر دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ ایک پرانا سا محلہ تھا اور یہاں پر خستہ حال مکانات تھے اور اس کے گھر کی بھی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا تھا اور صحن میں اینٹوں کا فرش تھا۔ جب میں نے اس مکان کی حالت دیکھی تو مجھے خود کے فیصلے پر پچھتاوا ہوا، لیکن پھر میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ میرا شوہر محنت کرے گا تو ہم جلد ہی کسی اچھی جگہ پر گھر بنا لیں گے۔ اس طرح جب میرے شوہر نے اپنے ماں باپ سے میرا تعارف کروایا تو میری ساس تو مجھے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی کہ ان کی بھتیجی ان کی بہو بن کر آئی ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ہمیں چھپ کر شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پہلے ہی ان کے گھر والے ان سے ناراض ہیں کہ میں نے بھاگ کر شادی کی تھی اور اب ان کی بیٹی نے بھی ہے۔ لیکن میرے شوہر نے انہیں کہا کہ اگر آپ ساری زندگی بھی اپنے بھائی سے ان کی بیٹی کا میرے لیے رشتہ مانگتی تو انہوں نے کبھی بھی ہاں نہیں کرنی تھی، اس لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا۔ اس طرح وہ یہ بات سن کر خاموش ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے کمرے میں لے آیا اور خود باہر چلا گیا۔ جب میں کمرے میں آئی تو کمرے کی حالت کافی عجیب تھی، کیونکہ کمرے میں صرف 2 خستہ حال چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور ان پر کافی پرانی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد میری ساس کمرے میں آئیں اور ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ انہوں نے مجھے کھانا کھانے کے لیے کہا اور کہنے لگی کہ بیٹا گھر میں یہی کچھ موجود تھا، تمہیں ضرور بھوک لگی ہوگی، اس لیے یہی کھانا کھا لو، کل تمہارے لیے کچھ اچھا بنا لوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں یہی کھانا کھا لوں گی۔
इस तरह मैंने खाना खाया और मैंने उनसे अपने शौहर के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि वो कहीं बाहर चला गया है, तुम अब आराम करो। मैं उसी कमरे की चारपाई पर लेट गई और अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी वो ना आया तो मैं थक गई और सो गई। रात को न जाने किस पहर मेरा शौहर घर में आया। उसने मुझे जगाया। मैंने उससे सवाल किया कि आप कहाँ गए हुए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। तो वो कहने लगा कि तुम्हें मेरे इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो अपने किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। मैंने देखा कि वो एक बैग में कपड़े डाल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो उसने कहा कि हाँ, मैं कहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा कि आपको इल्म है कि अभी तो हमारे निकाह को कुछ ही घंटे हुए हैं और आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैंने तुमसे मोहब्बत का झूठ बोला था। मैं तुमसे कोई भी मोहब्बत नहीं करता। मैं तो सिर्फ इसी बात का बदला ले रहा था जो तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ किया है। जब मेरे शौहर ने ये बात की तो मेरे पाँव तले मोहब्बत का खेल खेला था। मैंने अपने शौहर की मिन्नतें की कि मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी किसी बात पर यकीन ना किया और मुझे छोड़कर चला गया। मैंने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास और ससुर भी कमरे से आ चुके थे। उन्होंने अपने बेटे को काफ़ी समझाया, लेकिन उनके बेटे ने भी उनकी बात का भरम ना रखा और छोड़कर चला गया। जैसे मैं दुखी थी, मेरे शौहर के वालिदैन भी बेहद गम में मुब्तला थे, लेकिन वो बूढ़े थे और मुझसे उनकी हालत देखी ना गई। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। मेरी सास ने कहा कि बेटा, पहले तो मेरा बेटा कुछ न कुछ कमा कर ले आता था तो घर की गुजर बसर हो जाती थी। अब तो घर में जो कुछ मौजूद था वो भी ख़त्म हो चुका है। मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारी उस तरह खातिर मदारत ना कर सकी जो एक नई नवेली दुल्हन की या बहू की जाती है। मैंने उनकी बात सुनी और उनसे कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह मैंने घर में ही कोई काम करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि मैं अब अपने घर वापस नहीं जा सकती थी और मैं अपने इस फ़ैसले पर पछता रही थी जो मुझसे सरज़द हो चुका था। जब मैं अपने घर से आई थी तो मेरे पास कुछ ज़ेवरात मौजूद थे जो बचपन ही से मेरी माँ ने मेरे लिए बना कर रखे थे। मैं उनको अपने साथ ले आई थी। मैंने उन ज़ेवरात को बेचा और घर में एक पार्लर खोल लिया। इस तरह मोहल्ले की कई औरतें मेरे पास आती और कुछ न कुछ पैसे दे जाती थी और उससे घर की गुजर बसर होने लगी। एक दिन एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे पास घर में मेकअप बनाने का एक नुस्खा मौजूद है। अगर तुम भी घर पर मेकअप बनाओगी तो तुम भी पैसा कमाने का एक ज़रिया ढूंढ लोगी। मुझे उसकी बात अच्छी लगी। मैंने उससे नुस्खा लिया और घर में मेकअप बनाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो मुझे काफ़ी मसले और परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे काम में इजाफा होता गया और मेरा बनाया हुआ मेकअप मुंह मांगी कीमत पर बिकने लगा और हमारे घर के हालात बदलने लगे। मैंने पहले एक अच्छे इलाके में घर खरीदा। मेरी सास और ससुर मुझे दुआएं देते न थकते थे कि मैंने कैसे घर के हालात को बदल दिया है। इस तरह मैं अपने मेकअप की मशहूरी के लिए बैरून मुल्क भी जाने लगी। अब मैं अपने काम के सिलसिले में लंदन गई हुई थी कि वहाँ पर मेरी किसी जानने वाली के रिश्तेदार मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद थे और वो उनकी खैर खबर के लिए वहाँ गई थी, तो मैं भी उसके साथ वहाँ चली गई। वहाँ जाकर मुझे मौजूद मरीजों की हालत देखकर बेहद अफसोस हुआ। अभी मैं वहाँ खड़ी दाएं बाएं देख रही थी कि मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन मैं इतनी बुरी हालत में भी उसे पहचान चुकी थी क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर ही था और उसकी हालत देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे स्याह हलके पड़े हुए थे और उसके चेहरे का रंग बेहद पीला था और ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। मैं उसके पास गई, लेकिन वहाँ पर मौजूद नर्सों ने मुझे उसके पास जाने से रोक दिया और मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर मौजूद है। मैंने अपनी दोस्त की मदद लेकर और वहाँ के डॉक्टरों से राब्ता करके अपने शौहर को पाकिस्तान वापस लेकर आई और जब मैं उसे घर लेकर आई तो उसके माँ बाप भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गए थे, लेकिन मेरा शौहर किसी को भी नहीं पहचान रहा था। आखिरकार मैंने उसका बड़े बड़े नफ्सियाती डॉक्टरों से इलाज करवाया और कुछ अरसे के बाद वो सेहतयाब हो गया।
جب وہ صحت یاب ہو گیا تو اس نے اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا کہ غصے میں تو وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ بیرون ملک جانا چاہتا تھا کیونکہ کافی عرصے سے وہ یہی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسی ایکسیڈنٹ میں اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے دوستوں نے اسے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا تھا۔ اب اس نے وعدہ کیا کہ وہ پرسکون زندگی گزارے گا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کی یہ سزا ملی ہے جو میں نے اتنا عرصہ تکلیف اور محنت اور مشقت کر کے گزارا ہے۔